عزیزان گرامی، عاشورے کے دن جو ہے 26 جون 2026 بروز جمعہ ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ یہ جیو نیوز نے سفر عشق کے نام سے ایک مصنوعی ڈاکومنٹری نشر کی۔ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا، اور ان کے بتانے پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس ڈاکومنٹری کے اندر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حسنین کریمین، ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے، ادھر رسول اللہ ہیں، ان کی شبی اور تصویری تمثیل جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اگرچہ چہرے نہیں بنائے، لیکن جو ہے تفسیری تمثیل جو ہے اس میں موجود ہے، شبی جو ہے اس میں موجود ہے، اور چہروں کو مدھم یعنی بالکل جو ہے ایسا لگے نظر نہیں آتے اس طرح دکھایا گیا، اور خد و خال واضح نہ ہو اس طرح انہوں نے یہ دکھایا۔ یاد رکھیے گا یہ انتہائی ناپاک جسارت ہے۔ ہمارے جتنے بھی علماء مفتیان کرام ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ جو انہوں نے دکھایا تصویری، جتنا بھی تصویری جو ہے وہ تمثیل انہوں نے دکھائی اور جتنی شبیہ ہی دکھائی، یاد رکھیے گا یہ سب جو ہے اہانت پر مبنی ہے، بے ادبی پر مبنی ہے، گستاخی پر مبنی ہے۔ یہ سب جو ہے قانون رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو ہے یہ توہین ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہے، امام حسن کی شان میں توہین ہے، امام حسین کی شان میں توہین ہے۔ میں آپ کو چند سال پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں، دی میسج کے نام سے ایک فلم چلائی گئی، اسی جیو نیوز پر چلائی گئی۔ یہ دی میسج میں کیا تھا؟ دی میسج کے اندر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو دکھایا گیا۔ آپ حیرت کریں گے، صحابہ کرام کو دکھایا، داڑھی بھی پوری نہیں ہے، اور سب سے زیادہ دی میسج فلم کے اندر جو خطرناک کردار تھا، ایک کالا کلوٹا بالکل کالا اونٹ پر بٹھایا اور بتایا کہ یہ حضرت بلال ہے۔ یعنی جب حضرت بلال کا نام آئے تو یہ معاذ اللہ کالا کلوٹا آدمی جو ہے یہ لوگوں کی نظروں میں آئے۔ اس پر ہم نے جماعت اہل سنت کے دفتر سے جیو نیوز کو جو ہے ہم نے فون کیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی توہین ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب کیا آیا؟ مولانا صاحب یہ فلم دکھانے پر ہمیں 3 کروڑ روپے دی گئے۔ یہ کتنے سال کی بات ہے؟ یہ غالباً 15-17 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے فون کیا تو اوپر سے کہنے لگے کہ ہمیں 3 کروڑ دیے گئے، آپ 5 یا 6 کروڑ دے دو ہم فلم بند کر دیتے۔ یعنی پیسے کے لیے آج جو ہے حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، پیسے کے لیے اہل بیت کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، مال کے لیے صحابہ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے تھے، کسی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، حضور اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور اس وقت جو ہے وہ قوم ایکشن نہ لے، امت ایکشن نہ لے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک فرماتے جو امت، جو قوم اپنے نبی کی گستاخی پر خاموش رہے اس امت کو مر جانا بہتر، اس امت کو ہلاک ہو جانا بہتر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ناموس پر اپنا جو ہے وہ کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، آج کیا ہوا؟ جب احتجاج ہوا تو صرف پیمرا نے جو ہے 15 دن کے لیے جو ہے وہ بینڈ لگایا۔ یہ ہم بینڈ تسلیم نہیں کرتے، ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں یہ سب کی آواز ہے۔ یہ صرف جامع مسجد گلستان غوثیہ کے نمازیوں کی جو ہے یہ عزیزان گرامی آواز نہیں ہے۔ ایجنسی کے لوگ سن لیں، حکومتی نمائندے سن لیں، اعلیٰ عہدیداران سن لیں، حضور کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ حضور کی ناموس پر پہرے داری کرتے رہیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں صحابہ کی ناموس پر پہرے داری
کریں گے. ہم جب تک زندہ ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں جو ہے کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. یہ امام حسن یہ امام حسین کی شبیہ اور تمثیل جو ہے اس طرح بنا کر دکھانا، اگر آپ آج نہ بولے یاد رکھیے گا کل یہ حضور علیہ السلام کی باقاعدہ صورت بنا کر دکھائیں گے، امام حسن حسین کی صورت بنا کر دکھائیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمانوں سراپا احتجاج بن جاؤ. لیکن افسوس آج وجہ کیا ہے؟ احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا. دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. بڑے بڑے ممالک میں، یورپ جیسے ممالک میں ایک خاص جگہ رکھی گئی، وہاں احتجاج کرو، وہاں اپنے حق کا مطالبہ کرو. لیکن یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر حق جو ہے احتجاج کا وہ بھی چھین لیا گیا. ایسی جو ہے وہ ڈرپوک لوگ ہیں کہ ابھی سے کنٹینر لگا دیے. ظالموں، ارے تم اتنا اگر اللہ سے ڈرتے تو تم ولی کامل بن چکے ہوتے. اگر تم اتنا اللہ سے ڈرتے تو اس وطن عزیز پر نور کی بارش ہونا شروع ہو جاتی. اگر تم اتنا اللہ سے ڈرتے، حضور کی ناموس کا تمہیں اتنا خیال ہوتا تو آج جو ہے اس ملک کو کسی خبیث کے قرضے کی نہیں، آج یہ ملک قرضہ دینے والا بن جاتا. یہ سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کارناموں کا نتیجہ ہے. ارے تم کیسے لوگ ہو آج پیسے کے لیے؟ یاد رکھنا قیامت تو بہت دور ہے. ان قریب ملک الموت تمہارا ٹیٹوا دبائیں گے اور تم جب اندھیری قبر میں جاؤ گے تو تیسرے سوال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہوگا. حضور سامنے ہوں گے اور پوچھا جائے گا بتا یہ میری توہین ہوئی، تم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ ہم سب یہ حکمران سوچیں کہ قبر میں رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے حبیب کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے. اس سے قبل کہ قبر کی اندھیری رات آئے اپنے اپنے طریقے سے واٹس ایپ پر، اپنے سوشل میڈیا پیج پر بھرپور احتجاج کریں. اتنا احتجاج کریں، اتنا جو اسٹیٹس لگائیں کہ دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے، دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے اور یہ کہہ اٹھیں اللہ اکبر کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ہمیں ان سے کیا کام، ہمیں ان سے کیا کام؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہمارے لیے تو وہی عظمت و شان کے لائق ہیں. ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. آپ سے بھی ہو سکے تو تنظیمات اہل سنت جہاں جہاں احتجاج کریں وہاں جائیں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا نام جو ہے وہ لکھوائیں. یہ ڈرپوک تو حرکتیں کریں گے لیکن آپ نے جو ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. ایک جان ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. یہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا حسین و جمیل اور ایسا عظیم جذبہ عطا فرمائے اور رب کریم ان جتنے بھی گستاخ اور بے ادب ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صرف وضاحت سے کام نہیں چلے گا. جیو نیوز توبہ کرے، جیو نیوز توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی بھی کی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. جتنے بھی ہمارے علماء، مفتیان کرام، سب کا متفقہ ہماری عوام کا یہ مطالبہ کہ جیو نیوز سن لے حکومت کے ادارے، یہ صرف وضاحت کو ہم نہیں مانتے. توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ قانونی کارروائی بھی کرے 295C کے تحت، تاکہ آئندہ کسی کو یہ شرمناک حرکت کرنے کی جرت نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے.